بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی قسم کی وہ عورت جس پر عدت گزارنا واجب ہے وہ یہ کہ مطلقہ حاملہ عورت کی عدت۔ مطلقہ حاملہ عورت کی عدت اس کے حمل کی مدت ہے، خواہ اس کے حمل کا سبب دخول کے علاوہ کسی طریقے سے شوہر کی منی اس کی شرمگاہ میں داخل کی جائے۔ اس کی عدت بچہ جننے تک ہے، خواہ طلاق کے 1 گھنٹے بعد ہی بچہ جنے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی حاملہ خاتون کو طلاق دی جائے اور اس کے بعد اس کا بچہ سقط ہو جائے تو کیا اس کی عدت ختم ہو جائے گی؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، حاملہ عورت جس کی عدت وضع حمل ہے وہ سقط کو بھی شامل ہے، خواہ وہ سقط تام ہو یعنی مکمل بنا ہوا بچہ، یا سقط غیر تام ہو، چاہے وہ مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا ہو یا ابھی علقہ ہو یعنی جمع ہوا خون ہو، ہر دو کو شامل ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جڑواں بچے ہونے کی صورت میں ایک ہی بچہ پیدا ہونے پر عدت ختم ہو جاتی ہے یا دونوں بچوں کی پیدائش تک عدت رہتی ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، ایک بچے کی پیدائش سے عدت ختم نہیں ہوتی بلکہ دونوں کی پیدائش ہونا ضروری ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ اگر کوئی مرد حاملہ مطلقہ عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو کیا اس کی عدت کو مکمل شمار کرنے کے لیے بچہ جننے کا یقین ضروری ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، جی ہاں، بچہ جننے کا یقین یا اطمینان ضروری ہے۔ پس بچہ جننے کا گمان کافی نہیں ہے، چہ جائے کہ شک ہو تو۔ البتہ اگر بچہ جننے پر 2 عادل گواہوں کی طرح کی کوئی شرعی دلیل قائم ہو جائے تو کافی ہے، خواہ اس سے بچہ جننے کے گمان پیدا نہ ہو۔ چوتھا سوال یہ کہ اگر عورت شوہر کے علاوہ کسی اور مرد سے حاملہ ہوئی ہو اور اس کا اپنا شوہر اسے طلاق دے دے تو کیا اس صورت میں بھی اس کی عدت بچہ جننے تک ہی ہوگی؟ جواب میں فرماتے ہیں، بچہ جننے پر عورت کی عدت تب ختم ہوتی ہے جب وہ حمل اس مرد سے ملحق ہو جس کی عدت میں وہ تھی۔ پس جو بچہ اس کے ساتھ ملحق نہیں ہے اسے جننا عدت کے ختم ہونے کا معیار نہیں ہے۔ پس اگر عورت طلاق سے پہلے یا بعد از طلاق زنا کے سبب حاملہ ہو گئی ہو تو وہ بچہ جننے سے عدت سے نہیں نکلے گی بلکہ اس کی عدت غیر حاملہ عورتوں کی طرح ماہواری سے پاک ہونے یا مہینوں کے حساب سے ہوگی۔ پس زنا کے ذریعے حاملہ عورت کا بچہ جننا بالکل کوئی اثر نہیں رکھتا، نہ ہی زانی کی طرف نسبت دیتے ہوئے، کیونکہ زنا کی کوئی عدت نہیں ہے، اور نہ ہی طلاق دینے والے شوہر کی طرف نسبت دیتے ہوئے، کیونکہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر خاتون طلاق سے پہلے یا اس کے بعد وطی بے شبہ کے ذریعے حاملہ ہو جائے تو چونکہ بچہ وطی کرنے والے کے ساتھ ملحق ہوگا نہ کہ اس عورت کے شوہر کے ساتھ ملحق ہوگا، تو وطی بے شبہ کرنے والے کی نسبت دیتے ہوئے عورت کا بچہ جننا اس خاتون کی عدت مکمل ہونے کا موجب بنے گا، نہ کہ اس کے طلاق دینے والے شوہر کی نسبت اس کی عدت مکمل ہوگی۔ تیسرا سوال یہ کہ طلاق کی عدت کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، طلاق کی عدت کا آغاز اس کے واقع ہونے سے ہی ہو جاتا ہے، چاہے شوہر حاضر ہو یا غائب، بیوی کو طلاق کی خبر فوراً پہنچ جائے یا نہیں۔ پس اگر اس کا شوہر غائب ہو اور بیوی کو طلاق دے اور اسے عدت کی مدت ختم ہونے تک خبر نہ دے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور طلاق کی خبر پہنچنے پر بیوی پر کوئی عدت نہیں ہوگی۔ آخری سوال یہ کہ اگر عورت کو علم ہو کہ طلاق ہو چکی ہے لیکن اسے یہ علم نہ ہو کہ کس وقت اور کب واقع ہوئی ہے تو وہ اپنی عدت کیسے مکمل کرے گی؟ جواب میں فرماتے ہیں، ایسے وقت سے عدت کا آغاز کرے گی جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ طلاق اس سے تو پہلے ہی ہوئی، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اس وقت سے عدت رکھے جس وقت اسے طلاق کی خبر ملی ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ۔